فون کی مسلسل بیل بج رہی تھی، مگر وہ نیند کی آغوش میں گئی ہوئی تھی۔ ایک کال، دو کالز، تین کالز، چار کالز اور بالآخر پانچویں کال پر اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ ایک ہفتے سے سوئی نہیں تھی۔ بہت مشکل سے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے نیند کی گولیاں دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کل سے سوئی ہوئی تھی، مگر اب اس کی نیند فون کی مسلسل بجتی ہوئی رنگ ٹون سے خراب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ پچھلے ایک ہفتے میں گزرے ہوئے سارے دن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ زاویار، ذوالفقار، آدم، ساحل، داؤد، حاتم الوی، سب مرد حضرات اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ روزینہ بیگم نے بہت صبر کیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا واپس آ جائے گا۔ انہیں اپنے بیٹے پر یقین تھا، اس لیے ان کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں بہا تھا۔ دوسری طرف عزیز شاہ نے بالکل ہی کائنات شاہ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جو حرکت انہوں نے کی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ اگر وہ ان کے بچوں کی ماں نہ ہوتی تو ابھی تک انہیں جیل بھجوا چکے ہوتے، مگر بات تو یہی تھی نا کہ وہ ان کے بچوں کی ماں تھی۔ کائنات شاہ نئے پلان بنا رہی تھی، مگر ایک خوشی بھی انہیں تھی کہ ابان سے پیچھا چھوٹ گیا۔ ابھی بھی انہیں کوئی افسوس نہیں تھا اپنے عمل پر، بلکہ وہ تو ڈھیٹ لوگوں کی طرح اپنی بات پر قائم تھی کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ان کا تو دل جنت کا مقافات دیکھ کر بھی نہیں کانپا۔ جنت جب واپسی پر اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی تو اس کی گاڑی کا برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس سے وہ اب پیروں پر چلنے سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر دانین اور سب نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا، مگر کائنات شاہ شاید اتنی بے حس بن چکی تھی کہ اپنی بھانجی کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ کر اس کی بات سن کر آ گئی کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا تھا نا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ مگر جنت بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ مجھے سزا آپ کی حقیقت بتانے پہ نہیں، بلکہ ان بے قصور لوگوں کے ساتھ غلط کرنے پہ ملی ہے۔ آپ اپنے مقافات سے ڈریں، مجھے تو خوف آ رہا ہے جتنا غلط آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے ان کا صبر آپ کو تباہ کر دے گا۔ مگر جنت کی باتوں سے کائنات شاہ کے تو کان پر جو بھی نہیں رینگی تھی۔ وہ ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکل کر حویلی واپس آ گئی تھی۔ اس ایک ہفتے میں سب کی زندگی بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی تھی۔ اس ایک ہفتے میں مسلسل سب لوگ حاتم الوی کی حویلی میں ہی رہ رہے تھے۔ انہوں نے کسی کو بھی نہ جانے دیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں تھی جب ایک بار پھر سے فون بجا اور وہ اس خیالی دنیا سے واپس آئی۔ فون پر آدم کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون ریسیو کیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر اسے ہمت کر کے فون اٹھانا تھا۔ ہیلو آدم بھائی، اس نے اپنی کانپتی آواز میں ہیلو کہا۔ سامنے سے جواب ملا۔ وہ اس کو اپنی جگہ پر پتھر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی گرفت فون پر ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ تو شاید وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ جس گاڑی میں بھائی کو لے کے جایا جا رہا تھا، راستے میں اس گاڑی کا بلاسٹ ہو گیا۔ آگ لگنے کی وجہ سے اس کے اندر سے لاشیں ملی ہیں اور ان سب لاشوں کا چہرہ بگڑ چکا ہے، لیکن اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ بھی بہت مشکل سے اپنے لفظ مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک لاش کے ساتھ ڈیول بھائی کی گھڑی اور انگوٹھی ملی ہے، جس سے یہ شناخت ہوتی ہے کہ وہ جلی ہوئی لاش ڈیول بھائی کی ہے۔ اور یکدم دانین کے ہاتھ سے موبائل گر کر فرش پہ چکنا چور ہوا تھا اور اس کی فون کی طرح وہ بھی زمین پر گر چکی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ میرا بان نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ ایسا کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ نہیں جا سکتے، مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ ضرور ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، نہیں ہو سکتا یہ، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ مجھے اپنے بچے کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے زور زور سے رو رہی تھی۔ آنسو بے مول ہو کر زمین بوس ہو چکے تھے۔ یکدم اوپر سے رونے کی آواز سن کر سب لوگ اوپر آئے تھے اور جیسے ہی دروازہ دھکیل کر اندر آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ روز، غزل، ماہی، روبی سب اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روزینہ شاہ بھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی تو انہیں آواز آئی اور جان نماز کو سمیٹ کر دانین کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ نہیں، آدم بھائی کہتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں، ان کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا روز، وہ تو دوسروں کو مارتے تھے نا، وہ خود کیسے مر سکتے ہیں؟ بتاؤ نا، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔
اور دانین کی یہ بات سن کر سارے لوگ اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ یکدم روبی اور روز بھی رونے لگی اور اس کمرے میں اب صرف دانین کی نہیں، وہاں پر سب کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ باہر روزینہ شاہ نے دانین کے الفاظ سن لیے تھے۔ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے گواہی مانگنے لگی، کیا یہ حقیقت ہے؟ اور دل نے بہت بڑے نا میں جواب دیا تھا، میرے ابان کو کچھ نہیں ہو سکتا، میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ روزینہ شاہ خود کو مطمئن کر کے اب اندر کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر بلند کر کے کہنے لگی، رونا دھونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا اسے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو وہ ابان شاہ ہے؟ اب مجھے کسی کی آواز نہ آئے۔ وہ بہت ہمت کر کے یہ سب کچھ بول چکی تھی، مگر نہ جانے وہ ان لوگوں کو مطمئن کر رہی تھی یا خود کے دل کو۔ وہ لوگ ابھی روزینہ شاہ کی بات سن کر آگے کچھ بولتے کہ دانین بے ہوش ہو چکی تھی۔ دانی دانی آنکھیں کھولو، دانی آنکھیں کھولو، سب لوگ یہی کہہ رہے تھے۔ زاویار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اٹھائیں اس کو تاکہ ہم ہسپتال لے جائیں۔ ماہی زاویار کو چپ کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں کیسے؟ وہ اس کی عقل پر ماتم کر رہا تھا، وہ کیسے اسے اٹھا سکتا تھا؟ وہ تو کسی اور کا حق تھا۔ زاویار حالت دیکھیے اس کی، اس حالت میں آپ کو ان باتوں کی پڑی ہوئی ہے کہ آپ اسے اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ابھی جلدی کریں، ہمارے پاس وقت کم ہے اور وہ ماں بننے والی ہے، جلدی کریں زاویار۔ دانین کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زاویار نے اسے اٹھا کر گاڑی میں لٹا دیا۔ ماہی روز دونوں ساتھ چل رہی تھی۔ باقی لوگوں کو روزینہ شاہ کو سنبھالنا تھا کیونکہ سب جانتے تھے حالت ان کی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ روزینہ شاہ نے چلنے کا اصرار کیا تھا مگر سب نے انہیں روک لیا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ہسپتال کے باہر رکی۔ زاویار اسی طریقے سے دانین کو اٹھا کر ہسپتال کے اندر لے کے جا رہا تھا۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ایک ڈاکٹر اس کی طرف بڑھی۔ جلدی سے دانین کی حالت دیکھ کر اسے ICU میں بھیج دیا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، یہ چیز واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر کوئی ڈاکٹر باہر نہیں آ رہی تھی اور پھر چند منٹس بعد ایک ڈاکٹر باہر آئی۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ سب لوگ آگے بڑھے۔ آدم بھی وہاں پر آ چکا تھا اور داؤد بھی وہاں پر موجود تھا۔ دیکھیے وہ پریگننٹ ہیں، انہیں شاید کوئی صدمہ ہوا ہے، انہوں نے بات دل پر لے لی ہے، ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، ان کا بھی وقت مکمل نہیں ہوا جس میں ان کی نارمل ڈیلیوری ہو، اس لیے ہمیں ابھی آپریشن کرنا ہوگا۔ مگر آپ یہاں پر سائن کر دیں، ہم ان دونوں میں سے شاید کسی ایک کو ہی بچا سکیں۔ زیادہ تر ایسے کیسز میں ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچایا جا سکتا ہے، پر چند کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں بچ جاتے ہیں یا پھر دونوں مر جاتے ہیں۔ آپ پلیز اس پر سائن کریں تاکہ اگر آپ کی وائف کو کچھ بھی ہوا یا آپ کے بچے کو تو ہمارے ہسپتال کی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ پیپرز زاویار کو تھما کر چلی گئی۔ وہ شاید زاویار کو دانین کا شوہر سمجھ رہی تھی کیونکہ جس طریقے سے وہ پریشان تھا وہ اسے اٹھا کر لایا تھا، کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا۔ زاویار وہ پیپرز ہاتھ میں تھامے بے جان جسم کے ساتھ پیچھے کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ بھلا کیسے فیصلہ کر سکتا تھا؟ یہ فیصلہ اس سے نہیں کرنا تھا، یہ فیصلہ تو ابان کو کرنا تھا۔ وہ دونوں وجود ہی ابان کے لیے اہم تھے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے وہاں پر کھڑے سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ فیصلہ انہی کو کرنا تھا کیونکہ جس کو فیصلہ کرنے کا حق تھا وہ یہاں موجود نہیں تھا یا شاید اس دنیا میں ہی موجود نہ تھا۔ زاویار نے 5 منٹ لیے اور پیپرز پر سائن کر کے آگے بڑھا دیے۔ ڈاکٹرز نے پیپر دیکھے، پھر زاویار کی طرف دیکھ کے بولنے لگے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی وائف کو بچا سکیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کی وائف کو بچانا ہے، آپ بس دعائیں کریں، انشاءاللہ سب خیر ہوگا۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہو چکی تھی۔ پیچھے زاویار مردہ قدموں کے ساتھ ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ سب لوگ دعاؤں میں مصروف تھے۔ یہ کون سے ظلم کے پہاڑ تھے جو اس گھر پر اترے تھے؟ عزیز شاہ کو تو بالکل کوئی ہوش نہیں تھا۔ روزینہ شاہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی مگر اندر سے وہ بہت رو رہی تھی۔ انہیں ہمت دکھانی تھی۔ ماہی روبی دونوں نے اپنے عزیز ترین بھائی کھویا اور سب سے بڑھ کر ان کو سنبھالنے والا آدم روز، انہوں نے اپنا دوست، اپنا بھائی، اپنا باپ، اپنا سب کچھ کھو دیا۔ ذوالفقار نے اپنے بچپن کا دوست کھو دیا مگر دانین نے تو شاید اپنے جینے کی وجہ کھو دی۔ وہ انسان اس کے جینے کی وجہ تھا، ایک حادثاتی طور پر اسے ملا تھا اور پھر وہ اس کی زندگی بن گیا اور اس نے اسے کھو دیا۔
زاویار دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ دانین بچ جائے، کیونکہ دانین کے پاس جینے کی وجہ صرف وہ بچہ ہے۔ اگر اسے بھی کچھ ہو جاتا تو دانین بھی شاید زندہ نہ رہ پائے۔ وہ بس یہی دعائیں کر رہا تھا۔ وقت طویل ہو چکا تھا۔ 3 گھنٹے بعد بالآخر ڈاکٹر باہر آئے۔ باہر آتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کمبل میں لپٹا ہوا ایک وجود تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور وہ کمبل میں لپٹا ہوا وجود زاویار کی گود میں تھما دیا، اور زاویار کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مگر اس وجود کو اپنی گود میں اٹھا کر اسے اندر تک محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر ایسے کیسز میں کوئی ایک ہی بچ پاتا ہے، مگر یہاں پر ہم نے دونوں کو بچا لیا۔ اور شاید ڈاکٹرز کے ان الفاظ نے وہاں پر بیٹھے سب کے اندر ایک نئی روح ڈال دی تھی۔ ڈاکٹرز خوشی سے بتا کر آگے کی جانب بڑھ گئی، اور زاویار اس ننھی سی جان کو گود میں اٹھائے اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ ماہی کی آنکھیں بے ساختہ بھیگنے لگی۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھیں نم تھی۔ یہ کیسا دن تھا؟ اسی دن اس کی موت کی خبر ملی، اور اسی دن اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے ان لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یا پھر غم۔ کچھ دیر بعد دانین کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب لوگ دانین کو دیکھنے کے لیے آ چکے تھے سوائے زاویار کے۔ ابھی وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی، اس لیے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ ننھی سی جان ماہی کے ہاتھوں میں تھی۔ جب ماہی نے محسوس کیا کہ زاویار وہاں پر موجود نہیں تو وہ یہ سوچ کر دانین کے کمرے کی طرف بڑھی کہ شاید وہاں پر ہوگا۔ دانین کی شاید ابھی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے یہ بچہ دے دیا جائے، کیونکہ ابھی وہ ایک غم سے بھی نہیں اٹھی تھی، اور ویسے بھی وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اس لیے اس ننھی سی جان کو سب لوگ اس کے کمرے کے باہر لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہی ابھی اندر کمرے میں پہنچتی کہ جب اسے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ دانین، آپ وہ لڑکی تھی جسے پہلی نظر میں دیکھتے ہوئے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ آپ کا پر اعتماد لہجہ، آپ کی معصومیت اور آپ کا مضبوط کردار مجھے آپ کا اسیر بنا گیا تھا۔ آپ کو پانے کی تمنا تھی، آپ کو اپنی زندگی میں اپنی بیوی کی حیثیت سے لانا چاہتا تھا۔ آپ میری زندگی میں آئی ہوئی پہلی لڑکی تھی جس نے پہلی نظر میں میرے دل پر ایسا قبضہ کیا تھا کہ شاید اب تک وہ قبضہ نہیں ہٹ سکا۔ میں آپ کو کبھی بھول نہیں پایا۔ جب آپ کو اس دن دلہن کے روپ میں دیکھا تو دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو کہیں دور لے جاؤں جہاں پر صرف آپ ہوں اور میں ہوں۔ باہر کھڑی ماہی کو لگا کہ اب وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں آدھی داخل ہو چکی تھی۔ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، اور ان الفاظوں نے ماہی کو وہیں پر رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں جانتا ہوں ابان بھائی کی زندگی میں آنے سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا تھا، اس حساب سے حق میرا تھا کہ آپ کو میری زندگی میں آنا چاہیے، مگر قسمت نے کیا کھیل کھیلا۔ آپ جس انسان کی زندگی میں آئی وہ میرا اپنا ہی بھائی ہے۔ میں آپ سے عشق کرتا ہوں دانین۔ وہ کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ اگر وہ اور وہاں پر کھڑی رہتی تو آج شاید سچ میں اسے موت آ جاتی۔ وہ اس کی محبت تھا، پہلی اور آخری محبت، سچی محبت، مگر وہ تو کسی اور سے ہی محبت کرتا تھا، اور وہ بھی اپنے بھائی کی بیوی سے، یعنی دانین سے۔ یہ حقیقت اس کے لیے قبول کرنا آسان نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی ان سب میں دانین کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ وہ تو انجان تھی ان سب چیزوں سے۔ قصور تو زاویار کا بھی نہیں تھا، قسمت نے ہی کچھ ایسا کھیل کھیلا۔ وہ جانتی تھی اگر زاویار کو علم ہوتا کہ وہ اس کے بھائی کی بیوی ہے تو کبھی اس سے محبت نہ کرتا، شاید عشق نہ کرتا، مگر دانین اس کی زندگی میں پہلے آئی تھی، مگر زاویار تو اس کی پہلی محبت تھا نا۔ آج اس کے دل بری طریقے سے ٹوٹا تھا۔ ہاں، وہ شخص ظاہری طور پر شاید اس کا تھا، مگر باطنی طور پر کسی اور کا تھا، اور ظاہر سے زیادہ باطن کی اہمیت ہوتی ہے۔ ماہی حاتم علوی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ جو اتنی ہمت والی لڑکی ہر مشکل آسانی سے سہ جاتی تھی، آج وہ یہ نہیں سہ پا رہی تھی۔ کیا دل ٹوٹنے کی تکلیف اتنی شدت سے ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اس تکلیف سے بہتر انسان کو موت کیوں نہیں آ جاتی؟ آج شدت سے اس کو موت کی تمنا ہو رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ روزینہ شاہ نے وہ ننھی سی جان اسے تھمائی تو اس کا دل جیسے دوبارہ دھڑکنا شروع ہوا۔ وہ دانین سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، زاویار سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو سب قسمت کا کھیل تھا۔ اسے قبول کرنا تھا، اسے مضبوط بننا تھا۔ وہ یکدم اس ننھی سی جان کو سینے سے لگا کر بے ساختہ رونے لگی۔
اسے روتے روتے ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اس وجود سے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن جب سے میری زندگی میں ماہی آئی ہے، اس نے مجھے جینے کا ایک نیا رخ دکھایا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس سے کبھی محبت نہیں کر پاؤں گا، مگر اس لڑکی نے میری یہ بات غلط ثابت کر دی۔ اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ بے شک آپ میرے لیے بہتر تھی، مگر آپ بہترین میرے لیے نہیں بلکہ ابان بھائی کے لیے تھی۔ آپ ان کو مل گئی اور میرے لیے بہترین میری ماہی ہے۔ ہاں، میری ماہی، میری پیاری سی، معصوم سی، پاگل سی، نادان سی، شیطان سی ماہی۔ میں آج آپ کو اپنے دل میں دفن کرتا ہوں، کیونکہ مجھے شاید میری زندگی جینے کا مقصد مل گیا ہے، اور وہ مقصد میری ماہی ہے۔ میں آج آپ کو اپنے دل سے آزاد کرتا ہوں۔ اب میرے دل پر اگر کسی کا مکمل طور پر اختیار ہے تو وہ صرف ماہی ہے۔ آپ میری تمنا تھی، وہ میرا مقدر ہے۔ آپ میری حسرت تھی، وہ میرا انعام ہے۔ آپ میرا ماضی تھی، وہ میرا مستقبل ہے۔ میں آج دل سے کہتا ہوں کہ میرے دل پر صرف ایک لڑکی کا راج ہے، اور وہ ماہین زاویار شاہ ہے۔ وہ اپنی مکمل بات کر کے اب کمرے سے نکل چکا تھا۔ سامنے ہی اسے ماہی نظر آئی۔ اس نے یکدم اپنے پیر ماہی کی طرف بڑھائے۔ ماہی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی، مگر زاویار نے ایک دم اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دانین کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ سب لوگ دانین سے ملنے کے لیے کمرے میں جانے لگے، اور باہر ماہی ویسے ہی اس کے سینے سے لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار نے پہلی بار اسے محسوس کیا تھا۔ زاویار کو کتنا سکون محسوس ہو رہا تھا، وہ لفظوں میں نہیں بتا رہا تھا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ماہی، میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے زندگی جینے سکھانے کے لیے بہت شکریہ ماہی۔ اور ماہی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یکدم اسے کیا ہو گیا۔ یہ وہ زاویار تو نہیں لگ رہا تھا جو کچھ پل پہلے اس نے دانین کے سامنے اظہار محبت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ زاویار، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ اسے تھوڑا الگ ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں پہلے ٹھیک نہیں تھا، اب میں ٹھیک ہوں، وہ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور پھر زاویار اس کے ہاتھ تھامے اسے کرسی پر بٹھا کر شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی بتا چکا تھا۔ وہ ماہی کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا، بغیر کسی جھوٹ کے ساتھ، اور وہ اس کو اپنے سارے ماضی بتا چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا، ماہی کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر مجھے تم سے محبت ہو گئی، تم میرے لیے سب سے اہم ہو ماہی، ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہنا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ وہ اسے مکمل بات بتا چکا تھا، اور ماہی نے یکدم اسے گلے لگا لیا۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا زاویار اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جو بھی سن کر آئی تھی، اب اس کا دل مطمئن نہیں تھا یہ بات ماننے پر، مگر اب زاویار کے منہ سے اس نے ساری حقیقت خود سن لی تھی۔ اب اس کا دل پرسکون تھا۔ آپ تو نہیں چھوڑیں گے نا؟ کبھی نہیں۔ ویسے بھی اب تو آپ کی امی کے ساتھ مزہ آنے لگا ہے، سب لوگ میرے ساتھ اتنے اچھے ہیں، کوئی تو ہو جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو، اس لیے میں بھی آپ کو نہیں چھوڑ رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور ماہی بھی روتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ تو اس کہانی میں داؤد مظہر، جس سے کبھی پہلی نظر والی محبت پر یقین نہیں تھا، اور وہ غزل سے پہلی نظر میں ہی محبت کر بیٹھا تھا، اور اس محبت کو جیت کر اس نے اپنی زندگی کی گاڑی میں غزل کو بھی بٹھا دیا تھا، اور پھر ان دونوں کی زندگی کی نئی شروعات ہوئی جس میں داؤد مظہر اور غزل تھے۔ ماہی نے زاویار کو دعاؤں میں مانگا تھا، اس سے محبت کسی اور سے ہوئی تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ عشق ہوا تھا، مگر اللہ نے آپ کے لیے بہتر سے بہترین سوچا ہوا ہوتا ہے، اور پھر زاویار کی زندگی میں ماہین بہترین بن کر آئی تھی، اور وہاں سے ان دونوں کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا تھا۔ بچپن سے اکیلے پلتے ہوئے دو لوگ، جنہیں شاید بچپن ہی سے محبت تھی، کرائم پارٹنرز، دو اچھے دوست، ہر دکھ سکھ کے ساتھی، آدم اور روز، ان دونوں کو بھی اللہ نے ایک کر دیا تھا۔ ان دونوں نے بھی اپنے رشتے کو حلال کرنے کا سوچ لیا تھا، اور جب ہم اچھا کام کرنے کے لیے سوچ لیتے ہیں تو اللہ ان کاموں میں ہماری مدد ضرور فرماتا ہے، اور ویسے ہی مدد ان لوگوں کی گئی تھی۔ ذوالفقار نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس سے محبت ہوگی تو دشمن کی بیٹی سے، مگر اسے ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا،
مگر آپ کی سچائی، آپ کی نیک نیتی اگر کسی کام میں ہو تو وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے، اور ایسی ہی نیت ذوالفقار حاتم علوی کی تھی، تبھی تو اسے رباعیہ عزیز شاہ دی گئی تھی۔ ساحل رؤف، جسے ہمیشہ یہی ڈر ہوتا تھا وہ کنوارا ہی مر جائے گا، مگر اللہ نے اس کے لیے اس ملک سے نہیں بلکہ دوسرے ملک سے لڑکی بھیجی تھی جو اس کی زندگی کو جنت بنا گئی تھی۔ اور بیلا وہاب ابراہیم اٹلی سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بچنے کے لیے آئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ پاکستان میں اس کو نیا ہم سفر ملنے والا ہے، اور پھر کافی مشکلوں کے بعد ان لوگوں نے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا جس میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اور اگر اب نظر حویلی پر ڈالی جائے تو کائنات شاہ اس حویلی میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس عیش و آرام کے لیے انہوں نے کئی زندگیاں برباد کی تھی۔ آج ان کے پاس عیش و عشرت، آرام و سکون سب کچھ تھا، مگر وہ رشتے نہ تھے۔ عزیز شاہ نے ان سے بات کرنا تو دور کی بات، ان کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے، اور بچوں کے لیے تو شاید وہ تب ہی مر گئی تھی جس دن ان کو حقیقت پتہ چلی۔ وہ اس اتنی بڑی حویلی میں ملازمین کے ساتھ رہا کرتی تھی، کیونکہ عزیز شاہ اپنے شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ کائنات شاہ نے بہت رونا دھونا مچایا، مگر انہیں کہاں فرق پڑتا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر اب تم نے کچھ بھی کیا تو 3 بول پڑھ کر تمہیں اس عمر میں ہی گھر سے دفع کر دوں گا، اور پھر وہ چپ ہو جاتی۔ روزینہ شاہ نے اللہ سے دل لگا لیا تھا۔ وہ شروع ہی سے اللہ پر یقین رکھتی تھی، اور جن کا یقین اتنا کامل ہو ان کو بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ حاتم علوی کی حویلی کے ساتھ ایک گھر جس میں روزینہ شاہ رہائش اختیار کر چکی تھی، اور اسی گھر میں دانین بھی ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ماہی نے بہت ضد کر کے ان کے ساتھ رہنے کے لیے اصرار کیا۔ اب ماہی کا یہ تھا کہ وہ کچھ دن شہر والے گھر میں زاویار کے ساتھ رہتی، جہاں پر عزیز شاہ بھی موجود ہوتے، اور کبھی روزینہ شاہ اور دانین کے ساتھ رہتی۔ زندگی گزرتی جا رہی تھی، سب کی زندگیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر کسی ایک کی زندگی وہیں رک سی گئی۔ وہ آگے زندگی بڑھا ہی نہیں پا رہی تھی، اور پھر کرتے کرتے 2.5 سال کا وقت گزر گیا۔ 2.5 سال بعد فاتح چپ کر جاؤ میری جان، میں بس آ رہی ہوں، چپ کر جاؤ فاتح، چپ۔ وہ لڑکی اپنے 2.5 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھا کر چپ کروا رہی تھی۔ وہ بچہ توتلی زبان میں ہلکا سا بولنا سیکھ گیا تھا۔ ماشاءاللہ وہ بہت ذہین تھا۔ وہ باقی بچوں کے نسبت جلدی چیزیں سیکھ رہا تھا۔ وہ سفید گوری رنگت، گہری سیاہ آنکھیں، گال میں بڑے بڑے گھرے پڑتے تھے۔ وہ بچہ دکھنے میں اتنا پیارا تھا کہ اگر کوئی اسے دیکھتا تو اس کو گود میں اٹھانے کی تمنا کرتا۔ آخر وہ بچہ پیارا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر اس کے نین و نقش اپنے باپ پر گئے تھے۔ بیٹا فاتح کیوں رو رہے ہو؟ وہ امی میں اس کو بیڈ پر لٹا کر گئی تھی، یہ تو ہر وقت چاہتا ہے کہ میں اسے گود میں اٹھا لوں، اسے گود میں نہ بٹھاؤں تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں مسکرا رہا تھا۔ چلو بیٹا تم مجھے دے دو، میں اسے سنبھالتی ہوں، تم جا کر ظہر کی نماز ادا کرو۔ وہ لڑکی بچہ انہیں تھما کر جی امی کہتے ہوئے اب ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ مانو میرے بچہ چپ کر جاؤ، تم تو باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی، کتنا روتی ہو تم، سو جاؤ میرا بچہ سو جاؤ۔ یار یہ کیوں رو رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا، تم خود پوچھ لو۔ طبیعت تو نہیں خراب؟ اگر خراب ہے تو آدم صاحب ہسپتال لے جاؤ نا، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ روز کا دل چاہا کہ آدم کا منہ نوچ لے۔ رات کو وہ چین نہیں کرنے دیتا تھا، اور مشکل سے فجر کے ٹائم جب اسے نیند آئی تو اس کی 1 سالہ بیٹی ماہنور نے رونا شروع کر دیا، اور آدم صاحب سب سننے کے باوجود بھی کمبل تان کر مزے سے سو رہے تھے۔ اللہ پوچھے تمہیں آدم، کوئی بات نہیں، اللہ سب کو پوچھے گا، تب میں بھی بتاؤں گا کہ تم اپنے بچے پر کتنا ظلم کرتی ہو۔ میں ظلم کرتی ہوں؟ جتنا میں پالتی ہوں نا اتنا پال کر دکھاؤ، تمہارا دماغ درست ہو جائے گا۔ ایک تو پوری رات تم نے سونے نہیں دیا، اور جا کر ابھی آنکھ لگی تو یہ میڈم نے رونا شروع کر دیا۔ سوچا تھا اپنے بچوں کو بہادر بناؤں گی، ایسا بناؤں گی کہ رونا تو دور کی بات دوسروں کو رلائیں گے، مگر یہ تو مجھے رلا رہی ہے۔ ارے سو جاؤ میری ماں، اس کا تو روز کا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اب کمبل تان کے سو چکا تھا۔ ظہر کا وقت ہو رہا تھا، مگر ان کو دیکھا جائے تو جیسے صبح ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تینوں باپ بیٹی ماں سوتے تو تھے نہیں، تو ان کے لیے صبح شام ایک ہی ہوتی تھی۔
غزل میری جان تم پھر سے رو رہی ہو؟ یار اتنا کیا ڈرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ہمت رکھو۔ برابر میں جو نئے پڑوسی آئے ہیں نا، وہ بتا رہی ہیں کہ ایک لڑکی نے بچہ پیدا کرتے وقت مر گئی ہے۔ اگر میں کیا فضول باتیں بول رہی ہو؟ خبردار اب تم نے ایسی کسی پڑوسن کے پاس گئی۔ ایک تو پتہ نہیں کون سے پڑوسی یہاں رہنے کے لیے آ گئے ہیں، پوچھتا ہوں میں آج۔ ایسی خبریں میری بیوی کو آ کر سنا رہی ہیں۔ ایک تو ویسے ہی ڈرپوک ہے، اوپر سے رو رو کر حشر برا کر دیتی ہے۔ داؤد اور غزل کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی اور غزل مسلسل ایک ہفتے سے روئی جا رہی تھی۔ ان کے پڑوسی نئے آئے تھے، جن میں سے ایک عورت نے اسے بتایا کہ اس کی جٹھانی بچہ پیدا کرتے وقت مر گئی اور تبھی سے کو اپنی فکر لاحق ہو گئی۔ اور کچھ مختلف حال ساحل اور بیلا کا تھا۔ ان کے یہاں بھی بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، مگر بیلا تو پرسکون تھی۔ میڈم نے ضد کر کے بریانی کھائی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی باہر کی چیز نہیں کھانی۔ سامنے تو بیلا تھی، وہ کہاں ماننے والی تھی۔ ڈاکٹر کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کل تو بریانی کھا کر آ گئی تھی، آج اس کا ارادہ گول گپے کھانے کا تھا، جس پر ساحل نے اسے صاف طور پر انکار کر دیا اور وہ صبح سے منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اسے کھل کر جینے ہیں یہ لمحے۔ ساحل اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، مگر بیلا کہاں ماننے والی تھی۔ اور کائنات شاہ ان 2.5 سالوں میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ جس عیش و آرام کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، مگر وہ اپنے بچوں کو کھو چکی تھی اور ان کے گناہوں کی سزا کسی اور کو مل رہی تھی۔ آپ میرے جانے کے بعد دوسری شادی کر لیجئے گا، اور ہمارا ارادہ ہے نا پورے ملک گھومنے کا، وہ ادھورا رہ جائے گا۔ پھر آپ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا۔ شاید میرے نصیب میں آپ کے ساتھ گھومنا نہیں لکھا۔ وہ لڑکی آنکھوں سے اتنے بھاری الفاظ کہہ رہی تھی، اس کا دل بھی کانپ رہا تھا اور اس لڑکے کا دل بھی، مگر اس سے مضبوط بن کر دکھانا تھا۔ وہ لوگ ایک باغ میں بیٹھے تھے، لڑکی کا سر لڑکے کے کندھے پر تھا۔ فضول باتیں مت کرو میری جان، تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم پوری دنیا گھومیں گے، تمہیں پوری دنیا دکھاؤں گا میں، اور دوسری شادی کی خواہش مجھے نہیں ہے۔ تم مل گئی ہو نا تو لگتا ہے پوری دنیا مل گئی ہے، اور میں تمہارے ساتھ جنت تک کا وعدہ کر کے بیٹھا ہوں، اور تم مجھے دنیا میں چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ لڑکی ہلکا سا مسکرا دی، اور ویسے بھی کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میری جان تم بالکل ٹھیک ہو، خبردار اگلی بار میں نے تمہارے منہ سے ایسے الفاظ سنے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز اٹک رہی تھی، مگر اسے ہمت کر کے اس لڑکی کو ہمت دینی تھی۔ لڑکی کا سر، وہ اندر سے بہت گھبرایا ہوا تھا، اندر سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وقت کم رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی اسی طریقے سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مزید اس لڑکی نے 2-3 باتیں کی اور پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی، بالکل بند۔ یکدم اس لڑکی کی سانسیں تھمنے لگی اور وہاں پر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بے جان ہو گئی۔ سانسیں تو اس لڑکی کی بھی تھم گئی تھی۔ اس لڑکے کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح ٹپک رہے تھے۔ اس لڑکی کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ اس لڑکے نے اتنی مضبوطی سے ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ چھڑوانے سے بھی نہ چھوٹتا، لیکن کیا اس کا ہاتھ تو بے جان ہو چکا تھا۔ اس کی آواز بند ہو چکی تھی، اس کی سانسیں تھم گئی تھی۔ موت کا فرشتہ روح قبض کر چکا تھا، اور اس وقت کوئی اس لڑکے سے پوچھتا کہ وہ زندہ کیسے ہے۔ سانسیں تو دونوں کی ایک ساتھ تھمی تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ سانسیں اگر رکی تو دونوں کی ایک ساتھ رکیں گی۔ پھر وہ کیسے بے وفائی کر گئی؟ وہ کیسے وعدہ وفا نہیں کر سکی؟ وہ کیسے پہلے جا سکتی تھی؟ اس کی سانسیں پہلے کیسے تھم گئی تھی؟ اس کو تو جانا نہیں تھا، ان دونوں کو تو ایک ساتھ جینا تھا، مگر وہ جا چکی تھی اس دنیا کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر۔ بہت سارے سوال، مگر سوالوں کا جواب کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر وہ لڑکی جاتے جاتے اس لڑکے کی پوری زندگی لے گئی۔ اس دن ایک انسان کی موت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس وقت اس پارک میں ایک نہیں بلکہ 2 موتیں ہوئی تھی۔ روبی، روبی، روبی نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں نہیں رہ پاؤں گا۔ روبی خدا کے لیے اپنے ذوالفقار کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ یکدم نیند سے بیدار ہوا۔ ربائشہ نے جلدی سے لائٹ آن کی اور اس کو دیکھنے لگی، جس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ذوالفقار ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں یہی ہوں،
میں کہیں نہیں جا رہی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی پریشان ہو چکی تھی اور ذوالفقار جیسے کسی ہوش میں آیا ہو سامنے روبی کو دیکھ کر یکدم اسے سینے سے لگا لیا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ وہ بچوں کی طرح اس سے پوچھ رہا تھا۔ روبی پہلے تو گھبرا گئی، پھر ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو یہی رہنا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے پاس۔ ضرور آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھیں اور سو جائیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ خود بھی چند صورتیں پڑھ کر اس پر دم کر کے اب لیٹ چکی تھی، مگر ذوالفقار کا دل کا کیا، جو بے چین تھا۔ چند روز سے ربائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے اور ڈاکٹر نے صبح ہی بتایا کہ اسے بلڈ کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج کا۔ اور اب کوئی ذوالفقار سے پوچھتا کہ وہ کیسے لمحے گزار رہا ہے اور کیسے یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کی جان لے لے، مگر وہ کیا ہی کر سکتا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے دعا کرنے کے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ لاسٹ سٹیج ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ربائشہ کو یہ بیماری ہے، مگر اگر تھی تو اس نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ شاید اسے بھی نہیں پتا تھا کہ اسے یہ بیماری ہے۔ وہ عجیب کشمکش میں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح جا کر ڈاکٹر سے بات کرے گا اور ساری چیزیں معلوم کرے گا، اور جیسے ہی صبح کی پہلی کرن ان کی حویلی پر اتری، وہ ایک دم گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل چکا تھا۔ روبی نے اس کو بہت روکا، مگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اسے ضروری کام ہے، اس لیے اسے ضرور جانا ہے۔ وہ کسی کی بھی بات نہ سنتے وہاں سے جا چکا تھا۔ جاتے جاتے اس نے روبی کو تسلی دی کہ انشاءاللہ میں اچھی خبر لے کے آؤں گا۔ وہ اب جا چکا تھا اور اس کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ سفر کا اختتام ہسپتال پر ہوا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر نے اسے پہچان لیا۔ وہ فائلز ہاتھ میں پکڑے اب اس فائلز پر نظر دہائی کر رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر عاصم، آپ کی بیوی۔ ایک منٹ، میرا نام عاصم نہیں ذوالفقار ہے۔ لیکن آپ کی پیشنٹ کا نام ربائشہ نہیں ہے؟ جی ڈاکٹر، میری پیشنٹ کا نام ربائشہ ذوالفقار حاتم علوی ہے۔ آئی ایم سوری، اصل میں میرے پاس اس نام کے 2 پیشنٹس آئی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ مسٹر عاصم ہیں، اس لیے میں نے یہ رپورٹس آپ کو دی۔ ذوالفقار نے جب رپورٹس پر غور کیا تو شوہر کے نام کی جگہ اس کا نام نہیں بلکہ کسی اور کا نام لکھا تھا۔ ڈاکٹر، آپ مجھے میری بیوی کی کنڈیشن بتائیں۔ وہ اب سخت الجھن کا شکار تھا۔ ارے سوری مسٹر ذوالفقار، آپ کی بیوی تو فائن ہے، میری مسٹیک تھی، اس لیے میں نے یہ بتا دیا۔ ماشاءاللہ سے آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہوا، ساری رپورٹس کلیئر ہیں۔ اور ذوالفقار کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی۔ کل سے وہ جس اذیت سے گزر رہا تھا وہ بھلا کیا ہی کسی کو بتاتا۔ اسے ڈاکٹرز پر غصہ بھی آ رہا تھا، مگر وہ ضبط کر کے وہاں سے اٹھ چکا۔ وہ پرسکون تھا، وہ بہت خوش تھا۔ چند دنوں بعد ایک خبر ان سب لوگوں کو ملی تھی، جس سے چند لوگوں کو دل سے دکھ ہوا تو چند لوگوں نے اسے مکافات کا نام دیا۔ کائنات شاہ کی لاش کمرے سے ملی تھی۔ جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو بتایا گیا کہ انہوں نے تنہائی سے بچنے کے لیے نیند کی گولیوں کی بھاری مقدار کھا لی تھی۔ وہ خود کو تنہائی سے بچانے کے لیے روز 2 گولیاں کھایا کرتی تھی اور پھر ان کی گولیوں کی تعداد بڑھ گئی، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ سب کو سچ میں دکھ ہوا تھا، مگر جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا۔ ان کے جنازے میں سب لوگ شامل تھے۔ جب سب اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو ظالم ہوتے ہیں ان سے بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت کائنات شاہ تھی۔ سب لوگوں نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ روزینہ شاہ نے اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور بے شک وہ ذات فاتح پا گئی، اور وہ ذات ہمیشہ فتح پاتی ہے۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد فتح کی سالگرہ تھی، جس میں وہ بالآخر 3 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ بہت میٹھا بولتا تھا۔ طوطی زبان میں جس طریقے سے وہ بولتا تھا سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ دیتا تھا۔ فتح تو میرا داماد بنے گا، تو روز کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ ارے میں تو پیچھے چھڑوانے کے لیے پڑی ہوں اپنی بیٹی سے۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے فتح میرا داماد بنے گا۔ ابھی 2 لوگ پیچھے ہی تھے، بیلا اور غزل، جن کی ڈلیوری کو 1 مہینہ رہ گیا تھا، اور خیر سے ربائشہ بھی امید سے تھی، مگر وہ تینوں چپ کھڑی تھی کیونکہ ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ غزل نے تو بہت ضد کی تھی کہ وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی، مگر داؤد نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہتا۔ جتنی اہمیت بیٹی کی ہوتی ہے
اتنی ہی اہمیت بیٹے کی ہوتی ہے۔ یہ معاشرہ بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے مرد دوسری شادی یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا، مگر اگر ان لوگوں کو بیٹی کی اہمیت پتہ چل جائے تو وہ لوگ کبھی یہ نہ کہیں۔ وہ لوگ پڑھ لکھ کر پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں جب ان کی سوچ اتنی ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ اور کچھ قبائلی علاقوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، مگر بیٹی وہ رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی تو دوزخ کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ تو جنت کا ذریعہ بنتی ہے، وہ تو رحمت خداوندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بیٹی تو محبت کی علامت ہے، مگر نہ جانے کیوں یہ معاشرہ بیٹی کو اس جائز حقوق سے جو اسلام نے اسے دیے ہیں وہ انہیں نہیں دیتے، بلکہ ان کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، بلکہ مجھے تو بیٹی کی خواہش ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں میرے گھر میں رحمت آئے، بلکہ مجھے تو بیٹی کی خواہش ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں میرے گھر میں رحمت آئے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ساری اولادیں ہی بیٹی ہوں تاکہ ہمارے گھر میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں۔ اور اس کی اس بات پر غزل داؤد کے وارے جا رہی تھی۔ سب لوگ سالگرہ میں موجود تھے۔ فتح آج 3 سال کا ہو چکا تھا، جس کو داماد بنانے کی خواہش سب لوگ ظاہر کر رہے تھے۔ اس بچے کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ داماد ہوتا کیا ہے۔ سب نے اپنے تحفے آگے کیے، سب کیک کاٹنے ہی والے تھے جب دروازے سے 4 وجود اندر داخل ہوئے۔ میں نے کہا تھا نا ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تو میری کیا غلطی ہے؟ آپ کی غلطی ہے ساری۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر تم وانیہ کو تیار کر دیتے تو پھر میں دیر نہ کرتی، لیکن نہیں، تمہیں تو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنا تھا۔ میں پہلے ہی حسنین کو تیار کر کے آ گئی تھی تاکہ تب تک میں تیار ہو جاؤں، اور وانیہ تو ویسے بھی تمہارے قریب ہے، تو تم نے اس کو تیار کیوں نہیں کیا؟ ارے بچوں بس کر دو۔ وہ دونوں جلدی جلدی سامان پکڑے ہاتھ میں اپنے ننھے سے بچوں کو لے کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ ماہی کو تو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اندر داخل ہو چکی ہے۔ وہ لڑائی میں اتنا مصروف تھے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوا، اور زاویار کو جب احساس ہوا تو وہ تھوڑے شرمندگی سے سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ زاویار اور ماہی کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ دونوں میں 10 منٹ کا فرق تھا۔ بڑی وانیہ بطول شاہ تھی اور چھوٹا حسنین شاہ تھا۔ بیٹیاں ہمیشہ اپنے باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، تو وانیہ زاویار کے قریب تھی تو حسنین ماہی کے زیادہ۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اب گفٹس دانین کو پکڑا رہے تھے۔ دانین نے بھی آگے بڑھ کر بچوں کو گود میں اٹھا کر چوما۔ رباشہ نے حسنین کو گود میں اٹھا لیا۔ کیک کاٹنے میں بس 5 منٹ رہ گئے تھے۔ ابھی وہ لوگ ہیپی برتھ ڈے کا شور مچاتے کہ لائٹ چلی گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ تمہیں پتا ہوگا نا؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے ہی پتا ہے۔ داؤد اور ذوالفقار کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگتے تھے۔ ان سب کا یہی ماننا تھا کہ ہر وقت اگر پیار محبت سے رہیں گے تو لوگوں کی نظر لگ جائے گی، اس لیے تھوڑی سی گالی گلوچ کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ دونوں یہ فریضہ بہت اچھے سے انجام دے رہے تھے۔ ابھی وہ دونوں لائٹس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے کہ جب انہیں کسی کی آواز آئی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مائی سن، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اور یہ آواز تو کروڑوں کی آبادی میں بھی دانین پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز تو وہاں سب لوگوں نے پہچان لی تھی۔ سب لوگ حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ سامنے والے کا چہرہ اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایک ہی پل میں لائٹ چلی اور سب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا سامنے کون کھڑا تھا۔ سب لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دانین نے فتح کا ہاتھ سامنے کی طرف کیا اور پھر بولنا شروع کیا، میں نے بولا تھا نا بابا آئیں گے، دیکھو فتح آپ کے بابا آ گئے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے فتح کو گود میں اٹھائے اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ بے یقینی سے سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک دم سب لڑکے ابان کے اوپر چھپٹ پڑے۔ زاویار، ذوالفقار، آدم، ساحل، داؤد، سب لوگ اسے گلے مل رہے تھے۔ عزیز شاہ نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے سالوں میں عزیز شاہ بالکل بدل گئے تھے۔ ان کی حالت بہت خراب نظر آتی تھی۔ وہ ظاہری طور پر بہت کمزور ہو گئے تھے۔ بابا سائیں آپ ٹھیک ہیں؟ وہ یہ الفاظ تھے جن کے لیے عزیز شاہ اتنے سالوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شاہ جی میں نے کہا تھا نا ہمارا بیٹا آئے گا،
دیکھیے میری بات سچ ہوئی، وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر بتانے لگی۔ مجھے معاف کر دو میرا بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ اور تمہاری ماں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے معافی مانگ رہے تھے اور روزینہ شاہ سے بھی معافی مانگ چکے تھے اور روزینہ شاہ نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ ارے نہیں بابا سائی، کیوں گناہگار کرتے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، مجھے مت گناہگار کریں۔ وہ ان کے ہاتھ بیچ میں ہی تھام کر خوش دلی سے انہیں معاف کر چکا تھا۔ اب باری سب لڑکیوں کے آگے بڑھنے کی، اس سے ملنے کی تھی۔ ماہی نے اپنے دونوں بچوں کو ابان سے ملایا تو ابان نے محبت سے دونوں کا ماتھا چوما، بیلا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ غزل بھی خوش دلی سے آگے بڑھ کر ملنے لگی۔ روز نے آگے بڑھ کر ابان کو گلے لگایا اور پھر اپنی بیٹی اس کے سامنے دکھائی۔ ابان مسکرایا، تو یہ منی لیڈی ڈان ہے؟ وہ مسکرا کر بولا تو وہاں پر سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ ارے کہاں ابان بھائی، جب سے اس سے شادی کی ہے تب سے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑ تو اس نے بھی لیا ہے، آپ کے بعد مزہ ہی نہیں آتا تھا، اس لیے بس ایک اچھی بیوی بننے کا سوچ لیا اور گھرداری سنبھال لی۔ اوہ ماشاء اللہ سے، یہ جو عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان عورتوں نے بھی میری بہت مدد کی۔ آپ مجھ جیسی نازک سی لڑکی کو تھوڑا پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، ان لوگوں نے سکھا دیا۔ اور وہاں پر سب لڑکیاں خود کو عورتیں اگلوانے پر غصہ کر رہی تھی۔ اچھا چلیں لیڈیز، بعد میں ہم لوگ اس بارے میں بحث کریں گے۔ وہ آنکھیں دبائے ہوئے اب سب کو کہہ رہی تھی، اور اب ملنے کی باری تھی تو اس کی، جس کو ملنے کے لیے وہ ہر وقت تڑپا تھا، ماضی۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر لے کے جا رہے تھے۔ وہ بے ہوش تھا۔ جب تھوڑا آگے چل کر اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ سمجھ گیا تھا سارا معاملہ۔ اس نے اپنے پیر کی طرف دیکھا تو گن وہاں پر موجود تھی۔ اسے لگا تھا لڑائی کے دوران گن وہیں پر رہ گئی تھی، مگر خوش قسمتی سے وہ اس کے پیر میں موجود تھی، اور شاید جلد بازی میں ان لوگوں کی نظر اس گن پر نہیں پڑی تھی۔ اس نے یکدم وہ گن نکالی اور اپنے برابر بیٹھے دونوں لوگوں کو شوٹ کر دیا۔ ان لوگوں کو لگا تھا وہ بے ہوش ہے تو وہ لوگ پرسکون ہو چکے تھے۔ اچانک گن کی آواز پر وہ دونوں جو آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے، مگر اس سے پہلے وہ لوگ کچھ کرتے، ڈیول نے ان دونوں پر گن چلا کر جہنم واصل کر دیا۔ گاڑی بیلنس نہیں سنبھال پائی اور جا کر پیڑ سے ٹکرا گئی، کیونکہ وہاں پر جنگل ہی جنگل تھا۔ ابان خود کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے اٹھ چکا۔ اس نے اپنی پہنی ہوئی شرٹ، گھڑی، انگوٹھی، سب چیزیں وہاں اس گاڑی کے باہر پھینک دی اور پھر اس گاڑی سے پیٹرول نکال کر اس گاڑی کو آگ لگا دی۔ اس گاڑی میں ان 4 لوگوں کی لاشیں بھی موجود تھی، مگر یہ سامان دیکھ کر ان سب کو اس چیز کا یقین ہو گیا تھا کہ ابان مر چکا ہے۔ وہ اب اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا تھا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اس لیے ضروری تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھتا۔ اس نے چند دن اپنے ایک دوست کے پاس رہائش اختیار کی اور پھر اسی دوست نے اسے آرمی میں جانے کا مشورہ دیا۔ وہ جتنا بہادر اور ہٹا کٹا تھا، وہ آرمی میں جانے کے لیے بالکل صحیح تھا، اور پھر وہ ٹریننگ کرنے لگا، اور اس کو ٹریننگ کرتے کرتے ایک آرمی آفیسر بنتے ہوئے تقریباً 3 سال لگ چکے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ ڈیول بن کے جو کام کر رہا تھا وہ غلط نہیں تھا، مگر اس کا طریقہ غلط تھا۔ وہ اب یہی کام ایک آرمی آفیسر بن کر کرنا چاہتا تھا، تاکہ کل کو اس کے بچے کو یہ نہ بتایا جائے کہ وہ کسی ڈان کا بیٹا ہے۔ وہ اب ان سب کے سامنے ایک آرمی آفیسر بن کر آیا۔ حال سب لوگ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے، اس کی باتیں سن رہے تھے۔ دانین کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یقین تو اس کی موت پر بھی نہیں آیا تھا۔ جب سب لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کے دل نے یقین نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو فاتح کو یہی کہتی تھی کہ اس کے بابا جان جلد آ جائیں گے۔ سب لوگوں نے خوشی سے کیک کاٹا تھا۔ جب ابان نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سینے سے لگایا تو اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہونے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان سب کے حالات سے ناواقف تھا۔ ابان کو ان سب کی پل پل کی خبر ملتی تھی، وہ ان سب پر نظر رکھوائے ہوئے تھا۔ جب اسے دانین کے حال کا پتہ چلا تو اس کا دل بہت تڑپا تھا۔ وہ اس کی زندگی تھی، اس کی زندگی اتنی تکلیفوں میں تھی، مگر اگر اس سے آگے کی زندگی پرسکون بنانی تھی تو اسے یہ تکلیفیں سہنا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ تکلیفوں میں نہیں تھا، وہ بھی بہت تکلیف میں تھا، وہ بھی اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر بہت غم زدہ تھا، مگر وہ جو بن کر واپس آیا تھا اس پر سب کو فخر تھا۔
وہاں پر سب لوگ کافی دیر تک بیٹھے رہے اور پھر آج ان لوگوں کا یہی رکنے کا ارادہ تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ابان بھی کافی دیر بعد جب کمرے میں آیا تو دانین ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی کے 2 مگ تھے، یعنی ایک وہ اس کے لیے رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ دسمبر کی سردیاں چل رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں باہر تھی۔ وہ شال میں لپٹی ہوئی بالکنی میں ان ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لے رہی تھی۔ ابان دھیرے سے آیا، اس کی شال میں جگہ بنا کر خود کو بھی وہیں بٹھا دیا۔ دانین نے اپنا سر ابان کے کندھے پہ رکھ دیا۔ ان دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر وہ بولی، آ گئے آپ؟ مجھے تو آنا ہی تھا۔ اگر آنا ہی تھا تو گئے کیوں؟ وہ مصنوعی خفگی کے ساتھ اس سے بات کر رہی تھی۔ ابان ہلکا سا مسکرایا، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، اگر جاتا نہیں تو کیسے جان پاتا کہ میری اتنی خوبصورت بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے؟ میں نے تمہارا یاد کرنا دیکھا ہے، میں نے تمہاری محبت دیکھی ہے دانین۔ تم نے مجھے بدل دیا، تم نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ میں تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ میری زندگی ہو تم، اور میں تم سے جنت تک کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو تم کیسے سوچ سکتی تھی کہ میں تمہیں دنیا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی محبت بھری باتیں سن رہی تھی۔ اس بات پر تڑپ کر اس نے آنکھیں کھولی۔ ارے ہاں میرا بچہ، مجھے پتا ہے تم نے نہیں سوچا، لیکن میں تمہیں کہہ دیتا ہوں، تم میری زندگی ہو، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ نہیں جائیں گے نا؟ میں نے اب جانا کہاں؟ میری زندگی تم اور فتح ہو، اور میں تم لوگوں کے لیے ہی یہ بن کر واپس آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو اس معاشرے میں کسی بھی بات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اسے یقین دلا رہا تھا۔ دانی نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کو بس دیکھی جا رہی تھی۔ دیکھو، اگر تم مجھے ایسے دیکھتی رہو گی نا تو میرا یہاں سے اٹھنا مشکل ہو جائے گا، وہ محبت بھرے لہجے میں کہہ کر دانین کو اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ دانین بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اتنی مشکلوں کے بعد اس کے صبر کا پھل عطا فرمایا۔ وہ دونوں ابھی انہی خوابوں میں تھے جب پیچھے سے فتح کے رونے کی آواز آئی۔ ابان مسکرا کر اٹھا اور فتح کو گود میں اٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ دانین دور کھڑی ان باپ بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اللہ ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے، اس نے دل سے دعا مانگی تھی، اور اس کی اس دعا پر پہلے سے ہی آمین کہہ دیا گیا تھا۔ یہاں پر ختم ہوتی ہے یہ 2 الگ لوگوں کی کہانی۔ اس کہانی میں نفرت، محبت، اعتبار، عقیدت، عزت، موت، ہر چیز کا مزہ چکھا ہے۔ 2 بھائیوں کی عجیب کہانی، اور پھر دونوں بھائیوں کو ایک ہی لڑکی سے محبت ہو جانا، مگر قسمت نے ان دونوں کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ایک پتھر دل انسان کو ایک نرم دل انسان بنا دیا گیا، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ روزینہ شاہ کے صبر کا پھل انہیں مل گیا تھا، ان کو ان کا مرتبہ اس خاندان میں واپس مل گیا تھا۔ زاویار کا دل ٹوٹا تو اسے ماہی کی شکل میں بہترین انسان مل گیا تھا۔ ماہی جو یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اس کی محبت ادھوری رہ جائے گی، اسے ایک حادثاتی طور پر اس کی محبت مل گئی، اور پھر ان کی محبت کامیاب ہوئی، اور پھر چند عرصے بعد اللہ نے انہیں وانیہ بطول اور حسنین شاہ کے روپ میں انہیں انعام دیا۔ ساحل جو اس خوف میں جی رہا تھا کہ بیلا اس کو چھوڑ جائے گی، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ بیلا کے دل میں بھی وہی جذبات تھے، اور پھر اللہ نے ان دونوں کو بھی ایک کر دیا۔ پھر ان کے ہاں بھی ایک ننھی سی بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے حالے رکھنے کا سوچا۔ کیسے ذوالفقار کو پہلی نظر والی محبت ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اسے رباشہ شاہ ملے گی، مگر اللہ نے ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھی ہوتی ہے، اور پھر ان دونوں کی زندگیاں ایک ساتھ گزرنے لگی، اور پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے شگفتہ رکھ دیا۔ یہ خواہش روبی کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا نام اپنی ساس کے نام پر رکھے۔ روز اور آدم، جن کو یہ تو پتہ تھا کہ وہ دونوں ضرور ایک ہوں گے، مگر ابان کے جانے کے بعد وہ دونوں بالکل ہی بکھر چکے تھے، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو سنبھالا، اور پھر ان دونوں کو ماہ کی شکل میں ان کی زندگی کا ایک عذاب ملا تھا۔ یہ روز کا کہنا تھا، کیونکہ ماہ رو رو کر اسے بہت پریشان کیا کرتی تھی، اور آدم تو اسے پریشان دیکھ کر مسکرانے لگ جاتا تھا۔ ان کی زندگی بھی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ داؤد مظہر، جسے محبت کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ جو سب کو ایک وقت کے لیے استعمال کرتا تھا،
ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ وہ لڑکیاں بھی اپنی مرضی سے ہی وقت گزاری کرتی تھی، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ اسی گاؤں کی ایک سادی سی لڑکی اسے پسند آ جائے گی، اور غزل جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے داؤد مظہر جیسا شوہر ملے گا، مگر وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ وہی ہمارے لیے کرتا ہے، اور وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے حق میں بہتر تھے۔ تب ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ ملا اور ان کے یہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ایک کا نام انہوں نے احمد مظہر رکھا تھا اور دوسرے کا نام انہوں نے افق داؤد مظہر رکھا، اور پھر ان کی زندگی خوشگوار گزرنے لگی۔ اور دانین مقبول صادق، ایک معمولی سی لڑکی جس کا خواب تھا ڈاکٹر بننے کا، اس نے بالآخر اپنا خواب پورا کیا، گاؤں میں ہسپتال بنا لیا جس میں وہ باقاعدہ طور پر بیٹھتی تھی۔ ابان نے اس کی ہر خواہش پوری کی۔ وہ گاؤں کی پہلی ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتی تھی اور وہ گاؤں کی پہلی ڈاکٹر بنی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کروانے آتے اور اس کو خوشی تھی وہ کسی کی شفا کا باعث بن رہی تھی۔ اللہ نے اس کو یہ استقامت دی تھی کہ وہ بیمار لوگوں کو شفا دیتی تھی۔ ابان بھی اس پر واری جاتا تھا۔ وہ جب ہسپتال میں ہوتی تو فتح کا خیال ابان ہی رکھتا تھا۔ فتح بھی اپنے باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا، اور یوں ان کی کہانی کا اختتام اتار چڑھاؤ والے اختتام سے ہوا، مگر کہانی کا ضرور اختتام ہوا ہے۔ محبت ہمیشہ کے لیے ان دونوں کی قائم تھی، بلکہ سب کی ہی قائم تھی۔ ان لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ لوگ دنیا میں کیا جنت تک ساتھ نبھائیں گے، اور ان کا یہ وعدہ انشاءاللہ وفا ہوگا۔ تو یہاں پر اختتام ہوتا ہے دانین اور ابان کی کہانی کا، زاویار اور ماہی کی کہانی کا، ساحل اور بیلا کی کہانی کا، داؤد اور غزل کی کہانی کا، آدم اور روز کی کہانی کا، ربائشہ اور ذوالفقار کی کہانی کا، اور یہاں پر اختتام ہوتا ہے عشق میرے جنون کا۔ اور یہاں پر اختتام ہوتا ہے عشق میرے جنون کا۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلا ناول جلد آئے گا، تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔